there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. آئیے اچھا آئیے اب دوسرے بارگاہ اہل بیت میں چلیں کہ تھک گئے ہیں جاگ رہے ہیں تازہ دم سنیے آئیے اب سفر معراج حضور کا یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ سفر معراج میں علی کہاں کہاں ہے کیونکہ بات معراج کی ہے اب تھوڑا سا یہ بھی سن لیں کہ اس معراج میں علی کہاں کہاں اب ذرا مجھے علی کا نعرہ سنا دو محبت سے پھر میں بات کرتا ہوں یہ کوئی نعرہ نہیں تاجر کائنات ہونا چاہیے کہ شب معراج فرشتوں کے ظلمت میں المودۃ فی القربا صفحہ نمبر 119 کی روایت فرمایا شب معراج جبریل نے ایک بات کہی مجھ سے اچھا یہ روایت الگ سے سیدنا عمر فاروق سے بھی منقول ہے روایت تاجر کائنات فرماتا ہے کہ شب معراج جبریل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ اگر لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے علی کی محبت پر جمع ہو جاتے دھرتی پر کوئی ایک بھی علی کا بغض رکھنے والا نہ ہوتا تو جبریل نے عرض کیا شب معراج کہ یا رسول اللہ اگر ساری مخلوق سارے لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ اب ذرا سنتے جاؤ شان اہل بیت شان علی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا لو اجتمع امت علی حب علی بن ابی طالب ما خلق اللہ النار اللہ پاک اگر سارے علی سے محبت کرنے والے ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا اس روایت کا تعلق بھی سفر معراج کے ساتھ اب آگے چلو تاجر کائنات فرماتے ہیں شان اہل بیت فرمایا میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا جنت کے دروازے پر شب معراج میں نے کیا لکھا ہوا دیکھا میں نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے بولے محمد اللہ کے رسول ہیں یہ لکھا ہوا تھا فرمایا کہ آگے لکھا ہوا تھا علی حبیب اللہ علی اللہ کا حبیب ہے علی اللہ کا حبیب ہے پھر فرمایا لکھا ہوا تھا الحسن والحسین صفوۃ اللہ حسن اور حسین اللہ کے چنے ہوئے ہیں پھر لکھا ہوا تھا فاطمہ تو امت اللہ فاطمہ اللہ کی کنیز ہے اب یہ تو تھا پنجتن پاک کا نام جنت کے دروازے پر کہاں لکھا تھا جنت کے دروازے پر محمد لکھا ہے علی لکھا ہے حسن لکھا ہے حسین لکھا ہے مناقب خارزمی کی روایت ہے امام خارزمی اس روایت کو اپنی مناقب میں نقل کرتے ہیں جنت کے دروازے پر حضور کا نام علی کا نام حسن کا نام حسین کا نام فاطمہ کا نام اور یاد رکھو اللہ کی سنت کیا ہے یاد رکھو جہاں اہل بیت کی محبت کا اظہار ہو محبت اہل بیت کے اظہار کے بعد اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا بھی خدا آگے کیا لکھا ہے علی مبغضیہم لعنت اللہ جس نے محمد سے بغض رکھا جس نے علی سے بغض رکھا جس نے حسن حسین اور فاطمہ الزہرا سے بغض رکھا جنت کے دروازے پر لکھا ہے پنج تن سے بغض رکھنے والوں پر اللہ کی بولو اللہ کی لعنت ہو جس نے پنجتن پاک سے بغض رکھا اس کا مطلب ہے حب اہل بیت کے ساتھ
یہ محبت مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت نہ کی جائے. یہ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی سنت. آئیے بھی حضور فرماتے ہیں، تاجر کائنات فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجہ المطالب، صفحہ نمبر 693. یہ روایت ابو ذر غفاری حضور فرماتے ہیں، قال ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل ملک جالسا علی سریر من نور. حضور فرماتے ہیں کہ سفر معراج میں ایک ایسے فرشتے پر میرا گزر ہوا جو ایک نور کے تخت پہ بیٹھا ہوا، نور کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. احدی رجلیہ فی المشرق، ایک قدم مشرق میں ہے، والاخری فی المغرب، دوسرا قدم مغرب میں ہے. پھر فرمایا بین یدیہ ینظر فی، فرمایا کہ وہ کلھا من عینیہ، فرمایا کہ ساری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے، ایک قدم مشرق میں ایک مغرب میں، ساری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. فقلت یا جبریل من ھذا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ قال ھذا اسرائیل علیہ السلام، حضور اسرائیل علیہ السلام. ایک قدم مشرق ایک قدم مغرب میں، پوری دنیا دونوں گھٹنوں کے درمیان پوری دنیا ہے، اور وہ دنیا پر تاک لگا کر نظریں جما کر اسرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. تاجر کائنات آگے بڑھ کر سلام کیا. فقال مالک کا سلام یا احمد. اسرائیل کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو. پھر سلام کے بعد اسرائیل پوچھتے ہیں ما فعل ابن عمک یا ابن عمک علی، عرض کرتے ہیں حضور آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ اسرائیل پوچھتے ہیں آپ کے بھائی، یہ شب معراج، اسرائیل پوچھتے ہیں آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ فقلت اتعرف من اتعرف ابن عمی علی، کیا آپ جانتے ہو میرے چچا کے بیٹے علی کو؟ قال، اب سنیں اسرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور وکیف لا اعرف وقد وکلنی اللہ بقبض ارواح الخلائق ما خلا روحک و روح ابن عمک علی ابن ابی طالب. عرض کرتے ہیں آقا بے شک سب کی روحوں کی کہ قبض کرنے کی اجازت اور دلوں کی میری ہے، مگر آپ اور آپ کے بھائی علی کی روح کو قبض کرنے کی اجازت مجھے نہیں ہے. آپ کی روح پاک اور علی مرتضیٰ کی روح پاک، اس کو قبض کرنے کی اجازت مجھے نہیں ہے. جب وقت آیا تو ویسے ہی قبض ہوگی جیسے مشیت ہوگی. یہ پنجتن ہے، پنجتن پاک کی عظمتوں کو سمجھو. ادھر تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا ظاہری آخری وقت آیا، اللہ نے فرمایا اسرائیل فاطمہ الزہرا کی روح مبارک میرے حضور آنے والی ہے. جبریل اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے. عرض کیا رب کائنات. علامہ اسماعیل حقی روح البیان صاحب روح البیان فرماتے ہیں اسرائیل عرض کرتے ہیں حضور اے رب کائنات مجھے فاطمہ کی روح قبض کرتے ہوئے حیات. پھر اللہ پاک نے اپنے دست مبارک سے فاطمہ کی روح کو نکالا. ذکر اہل بیت سننے والوں سنو اور دھڑکنوں میں بساتے جاؤ اہل بیت کی محبت کو. فاطمہ الزہرا کی روح کو اسرائیل نے نہیں نکالا. صاحب روح البیان فرماتے ہیں یہ براہ
رب کائنات نے خود فاطمہ کی روح کو عرض کیا حضور آپ کی روح پاک علی کی روح پاک قبض کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہ ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ چاہے گا۔ حاضرین گرامی قدر، پھر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال غیظ اوصی ابی الی السماء الرابعہ، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا، شب معراج چوتھا آسمان ہے، ذرا توجہ رکھو، علی سے پیار کرنے والوں، علی سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، پھر بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے علی سے محبت ہے؟ آپ کو مبارک ہو، آپ آئے ہو علی کے پیار میں، نبی کے پیار میں، اپنا سارے دن کی تھکن چھوڑ کر، بچے چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، دن بھر کے ٹوٹے ہوئے بدل لے کر جو علی کی محبت میں، نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو اور تازہ دم بیٹھے، تازہ دم ہونا کہ تھک گئے ہو، بولو تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، آپ کے لیے بشارت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے دیکھا چوتھے آسمان پر، حضور رأیت صورت علی ابن ابی طالب، چوتھے آسمان پر میں نے علی کی شکل کو دیکھا۔ چوتھے آسمان پر میں نے علی کی شکل کو دیکھا۔ رأیت صورت علی ابن ابی طالب فقلت لجبریل ھذا اخی، میں نے پوچھا جبریل کیا یہ میرا بھائی علی ہے؟ اس پر جبریل عرض کرتے ہیں، فرمایا حضور فرماتے ہیں فاوحی الی ان ھذا ملک، حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ علی نہیں ہے، علی کی شکل کا فرشتہ، علی کی شکل کا، بولے علی کی شکل کا فرشتہ ہے، یہ صورت علی پر پیدا کیا گیا ہے۔ ان ھذا ملک خلقہ اللہ علی صورت علی ابن ابی طالب، اللہ نے علی کی شکل میں اسے پیدا کیا ہے۔ اور آگے سنو، گاؤں کیا نام ہے؟ میگھا آڑا کے لوگوں مکینوں سن لو، میرے مصطفیٰ میگھا آڑا کے امتیوں کے لیے کیا خوشخبری لے کر، علی سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری لے کر آئے؟ فرمایا یہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے علی کی شکل پر پیدا کیا ہے۔ یزور کل یوم 70,000 ملک، کوئی دن نہیں گزرتا، ہر روز 70,000 فرشتہ شکل علی کی زیارت کرتا۔ کتنے فرشتے؟ دیکھیں آگے بڑی اہم باتیں آنے والی ہیں، اور آپ مجھے سیسی بتائیں ٹائم کیا ہوگی، ختم نہ کر دیں؟ نعرہ حیدری، علی کا ذکر پھر پتہ کیا ہے؟ علی کا ذکر اس کا تقاضا یہ ہے، پھر ایک لمحہ بھی سستی پاس نہ ہے، علی کا ذکر۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے در خیبر اکھاڑ دیتا ہے، اور علی کا ذکر اور علی کا نعرہ، علی کا ذکر اور علی کا نعرہ آنکھوں سے کم از کم نیندوں کے تمبو تو اکھاڑ ہی سکتا ہے۔ لگاؤ پھر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ابھی بھی نعرہ حیدری، اخذی ٹھنڈک دل دا چین، آئے مصطفیٰ کا لفظ جگر، اخذی ٹھنڈک دل دا چین، نعرہ حیدری۔ توجہ، فرمایا یزور کل یوم 70,000 ملک، آگے بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں، میں نے آپ کو جوایا ہے، بڑی اہم باتیں آ رہی، 70,000 فرشتہ روز علی کی شکل کی زیارت کرتا۔
کیوں؟ ایک اور روایت، فرشتے کہتے تھے مولا ڈنکے بڑے سنے ہیں، علی کی شکل ہی دکھا رہی ہے۔ پھر اللہ نے علی کی شکل کا فرشتہ پیدا کیا، 70,000 فرشتہ روز شکل علی کو دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ آگے سنو، میگا آرا کے علی ولی سے محبت کرنے والوں پھر حضور فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یسبحون و یکبرون و ثوابهم لمحبی علی بن ابی طالب۔ 70,000 فرشتے علی کی شکل کو دیکھتے جاتے ہیں، علی کی شکل کو دیکھتے جاتے ہیں، رب کی تسبیح کرتے ہیں، رب کی تکبیر کرتے ہیں، رب کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اس دوران جتنی تسبیح ہوتی ہے، جتنی عبادت ہوتی ہے فرشتوں کی، اس کا ثواب، اس کا ثواب، اس کا ثواب زمین پر موجود علی سے محبت کرنے والوں کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ ثواب 70,000 فرشتہ علی کو دیکھتا ہے، یسبحون و یکبرون، چہرہ علی کا ہوتا ہے، نگاہ علی کے چہرے پہ ہوتی ہے، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ یزول کل یوم 70,000 ملک یسبحون و یکبرون، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ شکل علی کو دیکھتا جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے۔ جتنا ثواب فرشتوں کی تسبیح پر جمع ہو جاتا ہے، وہ سارا ثواب علی سے محبت کرنے والوں کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا علی کیا ہے، اب پتہ چلا علی کی محبت کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے۔ آپ دھرتی میں بیٹھے ہو، اگر دھڑکن علی کی محبت میں دھڑک رہی ہے، سانس محبت علی کی خوشبو سے معطر ہے، اور تم علی کی محبت میں، علی کی ولایت پر اطمینان کے ساتھ سوئے ہو، ولایت علی پر اطمینان کے ایمان کی حالت میں سوئے ہو، تو لوگوں یہ حدیث بتاتی ہے تم سوئے ہوتے ہو، تمہاری نیکیاں لکھی جا رہی ہو۔ یہ ہے علی۔ اب لگاؤ نعرہ علی کا، میں دیکھتا ہوں کتنا علی سے محبت۔ اب لگاؤ نعرہ، لگاؤ۔ یہ علی آپ کو یہ دیتا ہے، علی کی محبت آپ کو یہ دیتی ہے۔ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، کسی چیز کی ہوش نہیں، نہ کاروبار نہ بچے، ہر چیز سے بے خبر، ہر چیز سے بے خبر، مگر بے خبر تم ہو، علی کا رب بے خبر نہیں۔ سوئے ہوئے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ تم علی سے محبت کی حالت میں سوئے ہو۔ جیسے وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے نا، آپ کسی کو 2 لاکھ دے دیں، بھائی تیرا کاروبار چل رہا ہے، یہ 2 لاکھ میرا بھی ڈال دے، ٹھیک ہے، مگر نہ آؤں گا نہ جاؤں گا نہ ٹائم دوں گا، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ گھر میں چاہے آرام کرتا رہے، پورا مہینہ انویسٹ کر دیا۔ سیونگ پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ 2 لاکھ انویسٹ کر دیا، اس پر جو نفع آئے گا وہ بغیر کسی محنت کے اس کو گھر بیٹھے بولے ملتا رہے گا۔ تم علی کی محبت میں نیکیوں کے سلیپنگ پارٹنر بن جاتے، بس دل دیا۔ کیا دیا؟ سرمایہ دینے والا ادھر سلیپنگ پارٹنر، تم نے دل دیا ہے علی کا۔ اب جہاں بھی ہوگے، جس حالت میں بھی ہوگے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ ہے علی۔ اب
میں نے 6 لائنیں لکھی، آتے مجھے حکم ہوا کی شاعری سنا دوں کو 4 لائنیں شاعری کی بھی. ہائے اس کی بنیاد یہ تصور ہے. آپ نے شب معراج محمد کو بھی دیکھا. بہت سی روایات علی اور معراج 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں میرے پاس. محنت کرو تو کتاب دیتی ہے. 40 سے زیادہ حدیث علی اور معراج، اور 40 حدیث ایک ایک حدیث اعلان پتہ کیا کر رہی ہے؟ معراج سمجھا رہی ہے. معراج 40 حدیثوں میں ایک ایک حدیث یہ راج سمجھا رہی ہے. معراج سمجھا رہی ہے. معراج معراج میم عین رے الف جیم. معراج معراج میم محمد عین علی. میم محمد عین علی. میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. چائے تو پلاؤ، چائے پلو. معراج وقت نہیں ہے. طویل حدیث، ایک حدیث پاک حضور کی، ایک حدیث پاک. اللہ پاک نے فرمایا محبوب ایک منزل ایسی آئی، محبوب علی دیکھنا ہے، علی دیکھنا ہے. ہاں رب کائنات فرمائی تفید اللہ یسارک، تفید اللہ یسارک. محبوب نے ادھر نگاہ اٹھا، تاجدار کائنات نے دیکھا تو سامنے علی. معراج میم عین راج. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ آئیے وہ پولے بادشاہ کتنوں کو سمجھ آئیے؟ ہاتھ. میم عین راج، میم عین راج میم محمد عین علی. محمد اور علی یعنی میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. میم اور عین کے راج کو بولو 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 بولو. میم اور عین کے راج کو ہاتھ اٹھا کر. میم اور عین کے راج کو، میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. میم اور عین کے راج کو معراج. میم اور عین کا راج زمین پر بھی آسمان. میم اور عین کے راج کو معراج. اس پر میں نے کچھ لائنیں لکھی ہیں شاعری میں. شاعری سناؤں؟ سنیں گے؟ جنت کی بلندی پہ بھی چرچا تھا علی کا. توجہ. جنت کی بلندی. ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو اسی تصور پر میں نے قلم اٹھایا. بار کا علی سے یہ خیرات ملی. جنت کے اندر بھی علی مرتضیٰ کا مقام جو حضور نے دیکھا وہ لگ بات. جنت کی بلندی پہ بھی چرچا تھا علی کا. کس کا؟ کس کا؟ جنت کی بلندی پہ بھی چرچا تھا علی کا. دیکھا جو فرشتے کو تو چہرہ تھا علی. دیکھا جو فرشتے کو تو چہرہ تھا علی کا. ایک سمت جو دیکھا، ایک سمت جو دیکھا تو سراپا تھا علی کا. فرمان تھا اللہ کا لہجہ تھا.
اب میں حدیث معراج کے حوالے سے یہ میں بند کروں، میں آگے آنا ہے ولادت علی کی طرف. ایک حدیث پاک میرے سامنے موجود، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، اللہ نے کس کے لہجے میں بات کی؟ مصطفیٰ نے فرمایا بات خدا کی تھی، لہجہ مرتضیٰ کا تھا. جنت کی بلندی پہ بھی جلسہ تھا علی کا، دیکھا جو فرشتے کو تو چہرہ تھا علی کا، ایک سمت جو دیکھا تو سراپا تھا علی کا، فرمان تھا اللہ کا، لہجہ تھا علی کا، لہجہ تھا علی کا. رونق سر افلاک عجب آج بنی، رونق سر افلاک عجب آج بنی ہے، میم عین کے سنگم سے یہ معراج بنی. ویسے کاش آپ جاگ رہے ہوتے، کاش آپ جاگ رہے ہوتے، میں نے ٹھیک ہے، کاش آپ سوئے نہ ہوتے. سو رہے ہیں نا، جاگ رہے ہیں. رونق سر افلاک عجب آج بنی ہے، میم عین کے سنگم سے یہ معراج بنی. آج یعنی پھر اس نور کے ظہور کا وقت آیا کسی علی کے، علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت کی گھڑی آ رہی ہے. وہ نور جو نور مصطفیٰ کے ساتھ یکجا تھا. حضور فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور اکٹھا تھا. ایک حدیث میں فرمایا کہ میرا نور، اللہ نے میرے نور کے دو حصے کیے، ایک حصہ میں تھا، ایک حصہ علی تھا. فجزء انا وجزء علی، ایک حصہ میں تھا، ایک حصہ علی تھا. وہ نور، یہاں بھی طویل حدیث مبارکہ ہیں، طویل حدیث. فلم یزل فی صلب واحد، ہم اکٹھے تھے صلب آدم میں جب رکھا گیا، ہم اکٹھے تھے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ہم اکٹھے ہم اکٹھے ہم اکٹھے. فلم یزل فی صلب واحد، ہم چلتے رہے اکٹھے تھے. علی مجھ سے جدا نہیں، میں علی سے جدا نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے یہ نور عبد المطلب میں آیا. حتی افترقنا، حدیث پاک کے الفاظ، حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب. آدم سے جو سفر شروع ہوا تھا، ہر پشت میں میرے اور علی کا نور اکٹھا تھا. چلتے 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 فرمایا کہ جب ہم ابو طالب میں پہنچے، یہاں سے راستے جدا ہو گئے. حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب، یہاں سے راستے جدا ہو گئے. میرا نور میرے والد عبداللہ میں آ گیا، علی کا نور ان کے والد ابو طالب میں آ گیا. حدیث پاک ہے میرا نور میرے والد میں، علی کا نور علی کے والد میں. یہاں کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ابو طالب مشرک تھے، ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں. مشرک اس دور کے اندر بھی فتوی، پچھلے دن ایک مولوی نے بکبک کی، علی ابو طالب مشرک، معاذ اللہ، ابو طالب کافر. اے مولویوں، مطلب ایک سوال، اگر عقل کا کوئی ذرہ تمہارے اندر ہے، حیا کی کوئی رتی ہے، موجودہ دور کے ان فتنہ گروں سے بات کر رہا، ایک سوال کا جواب دے دو. حضور فرما رہے ہیں میرا نور میرے والد کی پشت میں، علی کا نور کہاں گیا؟ ابو طالب کی پشت میں. یہ نور ہے، نور ہے. دیر سے نور چلا اور حرم
تک پہنچا. یہ نور ہے، نور ولایت، ایک نور نبوت، ایک نور ولایت. آپ ایک پاؤ دودھ لے کے آؤ نا، کتنا بازار جاؤ، 20 روپے کا دودھ لے کے آؤ، 25 روپے کا دودھ لے کے آؤ، گھر کے کچن میں کسی برتن پر وہ دودھ ڈالنے لگو، کسی برتن میں ڈالنے لگو، اور دیکھو برتن تو ناپاک ہے. برتن کیا ہے؟ ناپاک ہے. آپ بتاؤ، اپنا پاک دودھ آپ گھر کے کچن کے ناپاک برتن میں رکھو گے؟ بولے رکھو گے؟ اس میں پیشاب کے چھینٹے ہیں، اس میں بلی نے گندگی کی ہوئی ہے. آپ اپنا دودھ، ارے ایک پاؤ دودھ آپ ناپاک برتن میں نہیں رکھتے تو اللہ اپنا نور مشرق کی ناپاک پشت میں رکھ دے. بات سمجھ آئی؟ ہم ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، اور مبارک ہو سیال شریف سے وابستہ لوگوں، مبارک ہو آپ کا پیر خانہ، آپ کے شیخ پیر سیال لجپال شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی بھی علی کے بابا ابو طالب کے ایمان کے ڈنکے بجا. ایمان ابو طالب. پھر حضور فرماتے ہیں ہم اکٹھے تھے آدم میں اکٹھے، فلانے ظرفی سے یہ واحد ہے، آدم میں اکٹھے، ادریس میں اکٹھے، نوح میں اکٹھے، ابراہیم میں اکٹھے، اسماعیل میں اکٹھے، چلتے پھر ہم ثابت میں اکٹھے، اود میں اکٹھے، عدنان میں اکٹھے، ماد میں اکٹھے، نزار میں اکٹھے، مزر میں اکٹھے، الیاس میں اکٹھے، مدرکہ میں اکٹھے، خزیمہ میں اکٹھے، کنانہ میں اکٹھے، مزر میں اکٹھے، مالک میں ایک، فہر میں ایک، غالب میں ایک، لوئی میں ایک، کعب میں ایک، مرہ میں ایک، کلاب میں ایک، قصی میں یکجا، عبد مناف میں یکجا، ہاشم میں ایک. عبد المطلب سے ہمارے راستے جدا ہو گئے، میں اپنی والد عبداللہ میں آ گیا، یہ اپنے والد ابو طالب میں آ گئے، اپنے وقت پر دونوں ظاہر ہو گئے. میں مصطفیٰ بن کے آ گیا، علی مرتضیٰ بن کے آ گیا. علی مرتضیٰ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اس وقت میرے سامنے، میں اب شارٹ کر رہا ہوں، سلام کروا رہا ہوں، توجہ. اس وقت بھی میرے سامنے لوگ قائل نہیں، کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے. علی کو مولود کعبہ کہو تو انہیں کرنٹ لگتی ہے. مولود کعبہ کو زچہ خانہ کہ وہاں پیدائشیں ہوتی بھی ماننے کو تیار نہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں. کاش تمہاری نگاہ اسلام کے لٹریچر پہ ہوتی. میرے پاس اس وقت 100 آئی، کتنے؟ میں نام نہیں لے رہا، اس میں وقت لگ جائے گا، کنکلوڈ کر رہا ہوں. 100 امام، 100 ائمہ، 100 علماء امت، ائمہ امت، محدثین، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اولیاء، 100 کے نام کو میرے سامنے پڑے ہیں، جو اپنے اپنے دور میں ڈنکے بجا گئے. لوگوں علی کا علی کعبے میں 100 نام واللہ اس وقت میرے سامنے پڑے ہیں. ان کی کتابیں، ان کی جلدیں، ان کے صفحات نمبر سمیت. اس میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی ہے.
اس میں امام حاکم صاحب مستدرک بھی ہے جو کہتے ہیں علی کعبے میں آئے. ان میں تاریخ مسعودی والے ابو الحسن مسعودی بھی ہیں جو کہتے ہیں علی کعبے میں آئے. بڑے بڑے امام ان میں شیخ سعدی بھی ہیں جو کہتے ہیں علی کعبے میں آئے. ان کے اندر امام شافعی بھی ہیں جو کہتے ہیں علی کعبے میں آئے. ان کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی ہیں جو کہتے ہیں علی کعبے میں آئے. ان کے اندر اعلیٰ حضرت بھی ہیں جو کہتے ہیں علی کعبے میں آئے. پچھلی 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعلیٰ حضرت بولے علی کعبے میں آئے. 15ویں صدی ہجری کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا نظریہ بھی یہی کہ علی کعبے. 100 سے زیادہ اسماء اس وقت حضرت ملا علی قاری جیسے عظیم محدث وہ فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کعبہ کے اندر جلوہ گر ہوئے. حاضرین گرامی قدر میں نے شارٹ کیا ہے. میں نے نام میرا خیال تھا کہ میں یہ نام ایک نام آپ کو سنا تھا مگر موقع ملا تو انشاءاللہ یہ عظیم ذخیرہ آپ تک پہنچاؤں گا. اب آئیے اب علی یہ امانت ملی ہے فاطمہ بنت اسد کو. کن کو؟ فاطمہ بنت اسد. علی ان کے پیٹ میں ہے. توجہ علی شکم مادر میں ہے. اب سنو علی کا مقام ماں کے پیٹ میں کیا تھا. ماں کے پیٹ والا علی سننا چاہو گے؟ ہائے ماں کے پیٹ والا علی سننا چاہو گے؟ سنیے. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب تک علی میرے پیٹ میں رہے مجھے علی کا بوجھ محسوس ہی مجھے علی کا بوجھ. ادھر آمینہ فرماتی ہیں حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب تک محمد میرے بطن میں رہے مصطفیٰ کا بوجھ محسوس ہے. اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جب تک فاطمہ میرے پیٹ میں رہی مجھے فاطمہ کا بوجھ محسوس. اس کی سائنٹیفک ریزن ہے. سائنٹیفک ریزن ہے. مختصراً یہ سمجھ لیں سمجھ لیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا وزن پڑتا ہے اس کا بوجھ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ بچہ بنا ہے مٹی سے. وہ بچہ بنا ہے مٹی سے. میں سائنس کی مثال چھوڑتا ہوں چھوٹے لفظوں میں یہ بات نتیجہ سمجھا رہا ہوں. تو مٹی کو کھینچتی. جب آپ سیب یہاں سے پھینکے تو وہ اوپر جائے گا کہ نیچے آئے گا؟ نیچے. کیوں؟ وہ مٹی سے بنا ہے. مٹی سے بنا ہے. مٹی نے اپنی چیز کو اپنی طرف کھینچا تو مٹی کو کھینچتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہماری آپ کی نسلیں یہ مٹی سے بنا ہے. مٹی نے مٹی کو کھینچا ماں کے پیٹ میں بوجھ پڑا. ارے اس کا تو بوجھ پڑے جو مٹی سے بنا جو بنا ہی نور سے ہو اس کا بوجھ نور کا تو بوجھ نہیں ہوتا. خدیجہ کہتی ہیں فاطمہ کا بوجھ. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں علی کا بوجھ. آمینہ کہتی ہیں مصطفیٰ کا بوجھ. یہ 3 اقوال وہ ہیں جو میری نظر سے آپ تک پہنچا دیے. بوجھ محسوس نہیں. اور پھر حضور فرماتی ہیں کہ میں رحم مادر میں تھا. یہ رحم مادر میں اہل بیت کی شان. حضور فرماتی ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا. فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑا لشکر دیکھا اور مجھے ماں کے پیٹ میں بتایا گیا محبوب یہ علی سے محبت کرنے والوں کا لشکر ہے. علی سے پیار کرنے والوں کا لشکر. اور پھر جب بھی حضور کھڑا تھے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی. ابو طالب بھی کہتے ہیں کہ فاطمہ محمد آپ کا بیٹا ہی تو ہے. آپ جب بھی محمد آتے ہیں آپ کھڑی ہو جاتی ہو. ایسا نہ کیا کرو.
فاطمہ بنت حضرت کہتی ہیں کہ میرے سر کے تاج میں کیا کروں؟ جب بھی محمد گھر آتے ہیں، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور گھر آتے ہیں میرے پیٹ کا بچہ پیٹ میں ایسی پوزیشن بنا لیتا ہے میں بیٹھی رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے علی ماں کے پیٹ میں، جب بھی محمد آتے ہیں میرا بچہ ایسی پوزیشن بنا لیتا ہے میں بیٹھ نہیں سکتی۔ گویا علی پیٹ سے ماں کو سگنل دیتے ہیں، اے ماں کھڑی ہو کے استقبال کر، کائنات کا دلہا مصطفیٰ آ گیا۔ درخت پکارے یا رسول اللہ، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں نہ بول اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضور چاہیں تو پتھر بول پڑے، حضور چاہیں تو درخت بول پڑے، حضور چاہیں تو قبروں کے مردے بول پڑے، اور حضور کی پکار پر علی جواب آتا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام۔ اب اگلی مزے کی بات بتاؤں، سننا چاہیں گے؟ یہ گھڑی میرے سامنے ہے اور بالکل 10 منٹ ہے آپ نے کہ مبارک محبوب علی ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں اب حیرت انگیز بات بتا، 7 حوالے میرے پاس، کتنے 7 حوالے کتابوں کے نام، عبارت ہے، صفحہ 7 حوالے، ایک کتاب ہے۔ پہلے اس کا حوالہ لے لیں جو آپ کو سننے میں اکثر آتی ہے، علماء بھی اس کے بغیر منبر میں نہیں بیٹھتے۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 علامہ نعمان صفوری، پہلا حوالہ۔ اگلا حوالہ تجہیز الجیش علامہ حسن بن مولوی امان اللہ دہلوی العظیم آبادی، اس کتاب تجہیز الجیش صفحہ نمبر 99 کیا 5 حوالے اس کے علاوہ ہے۔ سنیے علی ماں کے پیٹ میں بولتے، علی ماں کے پیٹ میں حضور سے بات کرنا، سلام جواب آگے لما حمل خلیدہ بفاطمہ کانت تکلمها ما فی بطنها وکانت تکتمها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب فاطمہ الزہراء ماں کے پیٹ میں تھی، جاگ رہے ہیں؟ مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ میں حقداروں تک بات پہنچا رہا ہوں یا سوئے ہوئے کو دے رہا ہوں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ حقداروں تک بات پہنچا رہا ہوں؟ بتائیں مجھے وہ آخر تک نعرہ حیدری مزید فرماتے ہیں کہ فاطمہ جب ماں کے پیٹ میں تھی تو پیٹ میں ہو کر ماں سے باتیں کرتی تھی۔ فاطمہ ماں سے باتیں کرتی تھی، خجیت کو بڑا حضور سے چھپاتی تھی۔ ایک دن اچانک بڑے حضور گھر آئے، دیکھا کہ فاطمہ باتیں کر رہی، خدیجہ باتیں کر رہی، دیکھا خدیجہ جہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کس بات؟ عرض کیا حضور سألها عمن كانت تخاطبه، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ فقالت ما في بطني فإنه يتكلم معي، عرض کیا حضور کسی اور سے نہیں اپنے پیٹ کے بچے سے باتیں کرتی۔ پیٹ کے دوسری حدیث، دوسری روایت، پیٹ کے بچے سے، اس پر حضور نے ارشاد فرمایا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تجھے بشارت ہو، ہذہ بنتن جعلها اللہ امہۃ عائشہ من خلفاء یخرجون بعد و بعد ابیہم، فرمایا عائشہ یہ بیٹا نہیں، مبارک ہو یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا نہیں ہے، یہ
بیٹی ہے، اور فرمایا یہ وہ مبارک بیٹی ہے. حدیث پاک کے الفاظ سنیں، فرمایا یہ وہ مبارک بیٹی ہے، اس کی نسل مبارک سے 11 امام اللہ نے پیدا کر دیا. اس کی نسل سے کتنے امام میرے خلفاء پیدا ہوں گے؟ 11 امام آئیں گے. وہ مبارک مقدس بیٹی تیرے پیٹ میں ہے اور وہ فاطمہ تجھ سے باتیں کرتی ہے. یہ 11 اماموں کی ماں ہے، یہ 11 اماموں کی ماں ہے. اور 12واں امام اس کے سر کا تاج علی مرتضیٰ، علی مرتضیٰ. بعض لوگ علی کعبے آئیے، علی کعبے میں نہیں آئے. کیسے؟ کعبہ کو سچا خانہ. دیکھیں کعبے میں علی کے آنے کا انکار وہ کرتے ہیں، جملے میں غور کیجیے گا. کعبے میں آخری 5 منٹ بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ. کعبے میں علی کے آنے کا انکار وہ کرتے ہیں، جملے میں غور کیجیے گا. کعبے میں علی کے آنے کا انکار وہ کرتے ہیں جن کے نزدیک کعبے میں کعبے سے کوئی چھوٹی چیز آئی ہے. جن کے نزدیک کعبے میں کوئی چھوٹی چیز آئی ہے. علی اگر کعبے میں آئے ہیں تو کعبے میں کعبے سے چھوٹی چیز نہیں آئی. خدا کی قسم کعبے میں کعبہ آیا ہے. کعبے میں بولیں، کعبے میں کعبہ. یہ بات صرف عقیدت کی نہیں. آخری 5 منٹ حضرت توجہ. تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت امام دیلمی اپنی مسند الفردوس کے اندر اس روایت کو نقل کیا. فرمایا اے علی ذالی جو انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تو بھی کعبے کی طرح ہے. علی کس کی طرح ہے؟ بولے علی کس کی طرح ہے؟ اے علی انت فی منزلۃ الکعبہ، تو بھی کعبے کی طرح ہے، تو بھی کعبے کی منزلت میں ہے، تو بھی کعبے کے مقام پر ہے. ایک کعبہ یہ ہے، ایک کعبہ علی ہے. اب اگلی روایت سنو. ابن مغازلی نے اس روایت کو نقل کیا. ابن مغازلی فرماتے ہیں اپنے مناقب کے اندر، ابن مغازلی شافعی، اس حدیث پاک کو، ایک حدیث پاک امام دیلمی فردوس کے اندر فرمایا کہ علی کعبے کی طرح ہے، علی کعبے کے مقام پر ہے، علی کعبے کے مرتبے پر ہے، علی بھی کعبہ ہے. دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، جسے ابن مغازلی نے نقل کیا، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ فَإِن مُتَّ اے علی تو ایسا کعبہ ہے، تو ایسا کعبہ ہے، اے علی تو ایسا کعبہ ہے. فَإِن مُتَّ حَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ قَبْرِكَ. کمال توجہ سے سننا، یہ موتیوں اور جواہرات سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں جو اب تک پہنچا رہا ہوں. آسانی سے یہ چیزیں نہیں ملتی. آپ کو تو بیٹھے بٹھائی مل رہی ہیں نا، آپ کو کیا پتا کتنا خون جلتا ہے، محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، پھر جا کے نہ جانے کتنے گہرے سمندروں سے یہ موتی ملتے ہیں. تو جو ہے فرمایا علی تو ایسا کعبہ ہے. فَإِن مُتَّ حَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ قَبْرِكَ كَمَا تَحُجُّ النَّاسُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. فرمایا علی تو ایسا کعبہ ہے، ایسا کعبہ ہے، ایسا کعبہ ہے. جب تو صاحب مزار ہوگا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا، جب تیری قبر بنے گی، حجت الملائکۃ الی قبرک، جس طرح لوگ مشرق مغرب سے چل کر اس کعبے میں حج کے لیے آتے ہیں، فرمایا علی آسمانوں کے فرشتے تیری قبر پر حج کرنے.
پیغمبر پر فرشتوں کا حج ہوگا. نجف اشرف فرشتوں کا محبت ہے، ان کے نزول کی جگہ ہے. مکے کے کعبے میں فرشتوں کا حج ہوتا ہے، علی کی قبر پر عرشیوں کا حج ہوتا ہے. کعبے میں اگر علی آیا ہے تو کوئی چھوٹی چیز نہیں آئی. کعبے میں بولیں، کعبے میں کعبہ آیا. دیکھو ہمارے لوگوں، چاہت کے اس اثر کا بٹنا تھا فیض یوں ہی اس رحمتوں کے در کا. ہاں فیصلہ یہی ہے تقدیر کی نظر کا، دلہن نبی کے گھر کی، دولہا خدا کے گھر کا. بس بات ختم. یزید بن قانب کہتے ہیں ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا عبدالعزیٰ کی اولاد وہ بھی بیٹھے ہوئے، حضرت عباس بیٹھے ہوئے. دیکھا فاطمہ بنت اسد ہیں، کعبے کا طواف کر رہی ہیں. پھر وقت آیا، ولادت کے آثار شروع ہو گئے. فاطمہ بنت اسد پریشان، اب وجدان کہتا ہے کیا ہوا ہوگا. فاطمہ بنت اسد نے سوچا ہوگا ہائے ولادت کا وقت آ گیا ہے، قریب آ گیا، میں کیا کروں، میرا گھر دور ہے، گھر کیسے جاؤں، ولادت کے آثار ہیں، گھر دور ہے، کیسے جاؤں. آواز آئی ہوگی بنت اسد گھبرا نہیں، تیرا گھر دور ہے، میرا تو دور نہیں. دیوار کعبہ کشاد باشد، جدار کعبہ کشاد باشد. کعبے کی دیوار پھٹ گئی، فاطمہ اندر چلی گئی. کعبے کی دیوار پھٹ گئی. یہاں ایک نقطہ ہے بڑا قابل، لیکن علماء نے منع کیا ہے کہ سوئے ہوئے لوگوں میں وہ نقطہ بیان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ بتائیں بیان کروں یا نہ کروں. قرآن میں دو مقام ہیں جہاں پتھروں کے پھٹنے کی بات، جہاں پتھروں کے پھٹنے کی بات. دو مقام ہیں. ایک مقام پر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ نے تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور طور ریزہ ہو گیا. طور پھٹ گیا، پہاڑ پھٹ گئے. ایک مقام لو انزلنا هذا القرآن على جبل يرد خاشعا مصدعا من خشية اللہ، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کریں، پہاڑ ریزہ ہو جائے. دو مقام ہے قرآن میں جہاں پتھروں کے پھٹنے کی بات ہے. پتھروں کے پھٹنے کی بات ہے، یا نور اترے یا قرآن اترے. دو چیزوں پہ پتھر پھٹ جاتے ہیں. قرآن بولا یا نور اترے یا قرآن اترے. اب اگر علی کے آنے پر کعبے کی دیوار پھٹی ہے تو آپ خود فیصلہ کر لو، نور آیا ہے یا قرآن آیا ہے. کعبہ کی دیوار جہاں بڑی کمال کی، بڑی دلچسپ باتیں تھی، بڑے اہم نکات تھی. بات ختم کر رہا ہوں. علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری. اور آخری بات، والشمس وضحاہا،
جو آیات میں نے ابتدا میں پڑھی تھی. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلا، قسم ہے چاند کی، قسم ہے چاند کی. اذا غور کیجیے گا، قسم ہے چاند کی. اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ اور اس کی کرنوں کی، اس کی چمک کی. والقمر، قسم ہے چاند کی. اذا تلاہا، جب وہ سورج کے، بولیں جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. شمس کیا ہے، قمر کیا ہے؟ فرائض السمتین کی روایت ایک حدیث پاک کے مطابق حضور نے فرمایا میں شمس ہوں، میرا علی چاند ہے. حضور فرماتے ہیں میں سورج، میرا علی چاند ہے. چاند ہے. حسن حسین کو ستارے، فاطمہ کو زہرا، حسن حسین ستارے. فرمایا کہ میں سورج ہوں اور علی میرا، آخری 5 منٹ، علی میرا، ہاتھ اٹھا کے علی میرا، علی میرا، علی میرا. اس حدیث پاک کے مطابق اگر اس کا ترجمہ کرو، تشریح کرو، قسم ہے شمس نبوت کی اور نبوت کی روشنی کی، اور قسم ہے قمر ولایت کی، قسم ہے قمر ولایت کی، اور قسم ہے اس چاند کے حضور کے پیچھے پیچھے آنے کی. اب اس کی بڑی پیاری تشریحات ہیں، مگر بات ختم کر رہا ہوں. ابھی سفر کرنا ہے مجھے، منصیرہ پہنچنا ہے صبح 9 بجے تک. اور آپ کو پتہ منصیرہ کہاں ہے؟ وہ ملک کا دوسرا حصہ پختونخوا. سفر طویل ہے، بات ختم کر رہا. پھر علی 3 دن. والقمر، قسم ہے چاند. بڑی ہم بات. 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہی. کتنے دن تک؟ 13 رجب کو گئی، 14 15 13 14 15 رجب فاطمہ کعبے میں رہی. 16 رجب کو باہر آ رہی. 3 دن تک فاطمہ کعبے میں. 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کہاں ہے؟ کعبے کے اندر. دیوار بند ہو گئی، تالے نہیں کھل رہے. اگر آپ معراج شریف والا حصہ نہ رکھتے، صرف یہی موضوع رکھتے، تو میں کم از کم تھوڑا سا کسی حد تک بیان کر جاتا. بہت ساری بڑی شاندار کمال کی چیزیں جن سے آپ کا ایمان مزید تازہ ہوتا، وہ سکپ کر دی ہے، میں نے چھوڑ دی ہیں. ابھی بات ختم کر رہا. آج نگرانی قائد، پھر تاجدار کائنات علی صاحب و تسلیمات کہ نور نظر علی مرتضیٰ شیر خدا. فاطمہ بنت اسد کتنے دن رہے کعبے میں؟ کتنے دن بولے؟ 3 دن. 3 دن رہے. اصول یہ ہے عربی زبان میں جو ہلال ہوتا ہے نا، تو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے. جب مون کی برتھ ہوتی ہے، جب چاند کی پیدائش ہوتی ہے، جس شام کو چاند پیدا ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں. قمر بولے قمر، یہ خاص نقطہ ہے، اسے قمر نہیں کہتے. پہلے دن کا چاند ہلال ہوتا ہے، قمر. یہی وجہ ہے جو پہلے دن کا چاند دیکھتی ہے وہ کمیٹی کیا کہلاتی ہے؟ رویتے. بولے رویتے. وہ رویتے ہلال کمیٹی ہے، رویتے قمر کمیٹی نہیں ہے. وہ رویتے ہلال. کیا پہلے دن کا چاند ہلال ہوتا ہے، دوسرے دن کا چاند بھی ہلال ہوتا ہے، تیسرے دن کا چاند بھی ہلال ہوتا ہے. 3 دن کے بعد ہلال قمر بنتا ہے. 3 دن کے بعد ہلال قمر بنتا ہے. اللہ نے قمر کی قسم اٹھانی ہے اور قمر کی اٹھانی تھی. پہلے دن ہلال، دوسرے دن ہلال، تیسرے دن ہلال. 3 دن کعبے میں رہے. پہلے دن علی ہلال، دوسرے دن ہلال، تیسرے دن ہلال. فاطمہ بنت اسد جب 4تھے دن لے کر باہر آئیں تو وہ ہلال قمر بن چکا تھا.
قمر بن کر جلوگر ہو چکا والقمر اذا تلا. بات شعروں پہ ختم کر رہا ہوں. شعروں مجھے آتے ہی فرمائش ہوئی کچھ اشعار بھی سنا دیں، لیکن جیسا علماء کہتے ہیں نا کہ نکتے سوئوں کو بیان نہیں کرنی چاہیے، ایسے ہی ملک الشعراء فرماتے ہیں کہ سوئے لوگوں کو شعر بھی نہیں سنانے چاہیے. اور علی کے بغض میں چلنے والوں، ماننا مان تجھے بغض جلاتا ہوگا. اچھا سننے ہیں تو واقعی جا کے سنیں، تقریر ختم ہو چکی ہے، ابھی 2 منٹ کے اشعار ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ. ماننا مان تجھے بغض جلاتا ہوگا، چاند جب رجب کا چہرے کو دکھاتا ہوگا. ماننا مان تجھے بغض جلاتا ہوگا، چاند جب رجب کا چہرے کو دکھاتا ہوگا. حج میں توحید کے معیار کو جب دیکھتے ہو، حج میں توحید کے معیار کو جب دیکھتے ہو، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو جب دیکھتے ہو، تم کو کعبے میں علی یاد تو آتا ہو. جا کے سنیں، جا کے نعرہ حیدری. میں اگر یہ کہوں کہ یہ نعرہ ابھی اس نے دیکھا کیا، چلے نام انہوں نے، آپ سمجھتے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے یہ نعرہ ابھی اس گاؤں کی فضاؤں سے اوپر نہیں گیا. میں ایسا نعرہ چاہ رہا ہوں جو یہاں سے اٹھے، بلند ہو، پرواز کرے، اور کرتا کرتا نجف اشرف میں علی کے قدموں پہ جا کے بوسہ دے. وہ نعرہ چاہیے مجھے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہاتھ اٹھا کر نعرہ. یہ حیدری کی بات آئی. ملک الشعراء فرماتے ہیں، اور آگے آپ سیانے ہیں کیا فرماتے ہیں، سوئوں کو شعر. یہ جو حیدری ہے نا، مجھے ایک بات یاد آئی. علی نے موضوع اگر ایک چکا اپنا 2 موضوع رکھ لیے نا، تقسیم ہو گیا وقت. موضوع اگر صرف یہی رکھتے نا، علی مرتضیٰ ولادت کا، آپ کے دریچے ایسے ایسے کھلتے کہ سبحان اللہ. علی اژدہے کو چیرا بچپن میں جھولے. یہ واقعہ ہے حضرت السعداء. مجھے اہل سنت کی کتابوں میں اس حوالے کو تلاش کی، مل گیا. شمس العلماء، شہاب الدین دولت آبادی، حضرت السعداء. فارسی ہے یہ فارسی پوری بات نہیں جہاں موجود ہے اس وقت میرے پاس، مگر ایک ہی بات. علی نے سانپ چیرا، اژدہا قریب آیا، علی نے ٹکڑے کیے. ہجوم تھا حسین حرم کے اندر، شور مچ گیا. حیا، اژدہے کو کہتے ہیں حیا. قرآن نے بھی کہا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اژدہے کو کیا کہتے ہیں؟ حیا. درہ کا مطلب ہے چیرنا، پھاڑ دینا. علی نے جب یہ حلال و حرام بتاتا تھا، کون حلالی ہے کون حرامی ہے، یہ سانپ، وقت نہیں ورنہ پورا واقعہ بتاتا. علی کے قریب آیا، علی جھولے میں ہے، ہاتھ بڑھایا، سانپ کو پکڑا، ایک ہاتھ سے سر کو پکڑا، مروڑا، سانپ ادھر ادھر. مکے میں جتنے موجود تھے شور پڑ گیا، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ. سانپ چیرا گیا، سانپ چیرا گیا. حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ. یہ سنا
ماں نے نام رکھا میرا بیٹا تو ہے ہی حیدر. کفار مشرکین سے حیا درہ کی صدائیں رب نے بلند کرائیں. یہ وہ صدا ہے جو آج مومن بلند کرتا ہے. کیا ہے در؟ لگاؤ ذرا صدا. ہے در. ایسا نہیں، ہاتھ اٹھا کر ہے در. یہ وہ صدا ہے حیا درہ. یہ مشرک یہاں سے ماں نے نام رکھا میرا نہ بیٹا حیدر. سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام. ماں نے تجھے بوجھ جلاتا ہوگا، چاند جب رجب کا چہرے کو دکھاتا ہوگا، حج میں توحید کے معیار کو جب دیکھتے ہو، ایک ٹوٹی ہوئی اور وہ نشان آج بھی قائم. دیوار کعبہ کے ٹوٹنے کا نشان آج بھی قائم ہے. ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو جب دیکھتے ہو تم کو کعبے میں علی یاد تو آتا. اب آگے اگلا شعر توجہ. جاگ رہے ہیں یا ملک الشعراء کی بات جاگ رہے ہیں؟ علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا. جاگتے ہوئے سننا ہے، جاگتے ہوئے آسے کو بن کر تو گو بن کے نہ سن. نعرہ حیدری. علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم. تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. اور اگلی بات، آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم. آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے. آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے. 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے. 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے. ہائے وہ جو کعبے پہ لکیر آئی، وہ جو کعبے پہ لکیر آئی. سنیے، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں. قسم خدا کی مجھے نعرہ سنا دو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں. قسم خدا کی سبھی بعض ضمیر بیٹھے ہیں. پڑی تھی 13 رجب کو لکیر کعبے. پھر سنو، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں. قسم خدا کی سبھی بعض ضمیر بیٹھے ہیں. پڑی تھی 13 رجب کو لکیر کعبے پر، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے. لکیر کا فقیر ہے یہ تو، لکیر کے فقیر. ہاں ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں جو کعبے، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے. یہ پیغام ہے محبت کے اہل بیت اپنے سینوں سے اولاد کے سینوں میں منتقل کرو. یہ چراغ جلاؤ. منہاج القرآن اس پرفتن دور کے اندر حب اہل بیت کا جلتا ہوا وہ چراغ.
سے صدا حب اہل بیت کی طرف تمہیں پکار پکار کر بلا رہی ہے. فتنوں کا دور ہے. بغض سے دامن بچاؤ, بغض والوں سے دامن بچاؤ. ایک ہی راستہ ہے منہاج القرآن کا, جو تمہاری انگلی پکڑ کر براستہ کربلا تمہیں گنبد خضرا کی طرف لے کے جا رہا ہے. آخری یہ نور اپنی اولادوں میں ڈالو. اب ایک شیر ان ماؤں کی نظر جن کی گود میں ان بچوں کو پنجتن پاک کا شعور ملا, ان باپوں کی نظر جنہوں نے بچپن میں, حضور فرماتے ہیں بچہ جب تمہاری جھولی میں ہو تین چیزیں سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اہل بیت کی محبت سکھاؤ, قرآن کی محبت سکھاؤ, قرآن کی تلاوت. میں بچپن میں یہ تین چیزیں بچوں کی گھٹی میں ڈالا کرو. مبارک ہیں وہ اولادیں, وہ والدین جن کی اولادوں میں یہ نور جا رہا ہے. اور جب بچوں کی توسلی زبانوں سے یہ نور چھلکتا ہے تو ماں کے جذبات پتہ کیا ہوتے ہیں. کوشش کرو یہ نور چھلکے آپ کے بچوں کی زبان سے. ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں, باپ کے کیا ہوتے ہیں. کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا, کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا. میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل, میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. بس یہ نور ہے, یہ نور پہنچاؤ اپنی نسلوں تک, اپنے بچوں تک. تمہارا ایمان بھی بچے گا, ان کا ایمان بھی بچے گا. اللہ پاک سب کے حال پر کرم فرمائے. اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے اہل بیت, محبوب کے اہل بیت کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.